الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آج جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان انسان کے روح کی معرفت کا ذریعہ۔ عزیز سامعین کرام، ہر انسان کی ساخت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ دو شخصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہے اس کا جسم اور دوسری ہوتی ہے اس کا روح۔ جسم کو غذا تو الحمدللہ انسان روزانہ دیتا ہے، صبح شام، دن میں 2 وقت، دن میں 3 مرتبہ اس جسم کو غذا دی جاتی ہے، لیکن کیا ہماری روح کو وہ غذا حاصل ہو رہی ہے جس کی اس کو طلب ہے؟ آئیے آج نظر ڈالتے ہیں روح کی معرفت پر۔ جو میں نے اپنے ٹاپک میں لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے روح کی معرفت۔ روح کی معرفت سے مراد روح کے تعلق سے یہ جاننا ہے کہ اسے کیا مطلوب ہے اور کیا نامطلوب ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے توانائی عطا کرتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اسے بیمار بنا دیتی ہیں۔ آئیے آج اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے روح کو ایسا پیکر بنا دیا ہے کہ انسان اس کے بالکل نزدیک رہتا ہے، اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے مگر اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ جہان غیب سے بہت نزدیک ہو کر جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، جسم کو جاننا نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان بھی ہے، کیونکہ جسم ظاہر ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ پاتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کے حدود کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن روح باطن ہوتا ہے۔ دنیا میں روح کا مشاہدہ کرنا ناممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اور آپ اس کا مشاہدہ کر پائیں۔ جسم کیا چیز ہے، یہ سوال اگر ہم سے پوچھا جائے تو اس کا جواب دینا بہت آسان ہوگا، اور یہ جواب روح کی معرفت کا پہلا زینہ ہے، کیونکہ روح وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر انسان کے جسم کے حدود کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جسم اور روح میں فرق ہمیں اس وقت بھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم اپنے اندرونی کیفیات کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمیں جسمانی کیفیات اور روحانی کیفیات میں فرق معلوم ہونے لگ جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آپ اس بات پر غور کریے کہ کچھ چیزوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہمارے جسم کو حاصل ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس خوشی کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے بلکہ ہماری روح سے ہے، اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم شدید خواہش کے باوجود کوئی دل پسند چیز خود نہ رکھ کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو اپنے جسم کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ دراصل انسان کے روح کی خوشی ہوتی ہے۔ جو لوگ روح کی کیفیات کو محسوس کر لیتے ہیں وہ پھر روح کے متعلق اس کے بارے میں سمجھنا اور اس کے بارے میں احساس کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی، روح کس جوہر سے، خاک تیرا کس جوہر سے ہے۔ جسم کی طہارت کے بعد بھی انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ روح کی طہارت کرے۔ جس طرح جسم کی طہارت کا خیال رکھا جاتا ہے، روح کی طہارت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جسم کی غذا اور ریاضت کے بعد بھی غذا اور ریاضت کی ضرورت اگر باقی رہتی ہے تو وہ روح کو ہوتی ہے۔ جسم کی مسرتوں کے بعد بھی اگر انسان کو کسی چیز کی خوشی کی ضرورت ہوتی ہے، مسرت کی خوشی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انسان کے روح کو مسرت کی خوشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی وجود کا وہ پہلو جو اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے بےتاب رہتا ہے اور رب کی محبت میں سکون پاتا ہے، وہ دراصل روح کہلاتا ہے۔ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ چند ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب یعنی انسان کا جو دل ہے اس کے 6 احوال ہیں: زندگی اور موت، صحت اور بیماری، نیند اور بیماری۔ ہدایت اس کی زندگی ہے تو گمراہی اس کی موت ہے، پاکیزگی اس کی صحت ہے تو گندگی اس کی موت ہے، غیر سے وابستگی اس کی بیماری ہے تو ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے لیے بیداری ہے، غفلت اس کے لیے نیند ہے۔ پھر ہر کیفیت کی علامتیں بھی ہیں۔ زندگی کی علامت شوق اور خوف اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، صحت کی علامت لذت کا احساس ہے، بیداری کی علامت سننا اور دیکھنا ہے، جبکہ موت، روگ اور نیند کی علامتیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، آج کی اس دنیا میں اگر ہم نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ روح کی طرف سے بڑی ہوئی غفلت نے انسان کے وجود کو ہر طرح سے بیمار کر دیا ہے۔ وہ شدید قسم کی بے سکونی اور سنگین قسم کی تنہائی میں جی رہا ہے، ایک کھوکھلا پن انسان کو اپنے اندر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے آج اس بیمار روح کی غذا اور اس کی معرفت کے سلسلے میں چند باتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ تمام کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے انسان روح کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اس کا سفر طے کر سکتا ہے، اور کس طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ انسان کو اپنے روح کی معرفت کی طرف بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، جب ہم اس روح کی معرفت کے سفر پر نکلتے ہیں تو اس میں پہلا جو سٹیج آتا ہے وہ انسان کی روح کی طہارت اور پاکیزگی ہوتا ہے، یعنی کہ جو روحانیت حاصل کرنا ہے
اس کا پہلا سبق روح کی طہارت ہے۔ ناپاک روح اپنا مقام اور رتبہ کھو دیتی ہے، عالم ارواح سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنے رب کے حضور جو ہے باریابی نہیں ملتی ہے، رب سے قریب ہونے کا فرحت اسے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو صاف اور شفاف بنایا ہے، لیکن جب وہ جسم میں سرایت کرتی ہے اور جسم کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی کہ جسم کے اندر رہنا شروع کرتی ہے، تو جسم سے وابستہ بہت سی گندگیاں اسے ناپاک اور آلودہ کرنے کے در پر ہوتی ہیں۔ روح کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں رہے مگر اپنی پاکی پر حرف نہ آنے دے، اور اگر کچھ چھینٹے اس پر آ جائیں تو فوراً اس روح جو ہے اس کی پاکیزگی کرے یا اس کی تدبیر اختیار کرے، یہ اس روح کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی جتنی بھی گندگیاں ہیں پہلے جسم کو لاحق ہوتی ہیں اور وہاں سے انسان کے روح میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اور مزاحمت نہ ہونے کی صورت میں اندر تک سرایت کر جاتی ہیں، دماغ میں گندے خیالات منڈانے لگتے ہیں، دل میں بہت سی برائیاں ڈیرا ڈالنے لگ جاتی ہیں، قدم انسان کے غلط رخ پر چلنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ انسان کی برائی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں بدنگاہی کا ارتکاب کرنے لگ جاتی ہیں، کان خراب باتیں سننے لگ جاتے ہیں، منہ کے راستے سے معدے میں معدے میں حرام غذا پہنچ جاتی ہے، رگوں میں خون جو ہے وہ بن کر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جسم میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جسم صرف جسم نہیں ہوتا، حقیقت میں تو یہ روح کا مسکن ہوتا ہے، روح کا گھر دراصل انسان کا جسم ہوتا ہے، اور اسی لیے جسم کی یہ ساری گندگیاں آخرکار روح کو گندا کر دیتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، جسم میں قیام کے دوران روح کو بہت زیادہ پریشانی جسم کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اور جسم میں پیدا ہونے والی گندگیوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم اور روح کی تطہیر کا کام مسلسل ہوتا رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانیت کے درجے کو پہنچے تو سب سے پہلے اس روح کی پاکیزگی کرنا ہوگا۔ جسم ظاہر ہے اور انسان کا روح باطن ہے، باطن کے احوال پر ظاہر کو دیکھ کر معلوم ہوتے ہیں، باطن کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ظاہر کی اصلاح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ روح کو اگر صاف کرنا ممکن ضرور ہے، لیکن اس کے لیے جسم کی صفائی سے روح کی صفائی ممکن ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ لے لیں نماز کے ذریعے سے۔ نماز ایک روحانی عبادت ہے، اس کے لیے روح کی پاکی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، لیکن روح کو پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سب سے پہلے وضو کر کے جسم کو پاک صاف کرے، اور اس کے بعد نماز کے لیے جگہ اور لباس کا بھی پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی گئی۔ ان سب چیزوں کی پاکی سے روح کو پاکیزگی کا احساس ملتا ہے۔ غرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود پاک اور صاف رہے۔ عزیز سامعین کرام، روح کی طہارت اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ طہارت و پاکیزگی کو اپنا شیوا بنانے والے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جی عزیز سامعین کرام، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انسان کی روح کی طہارت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کو اپنا شیوا بنانے والے اور گناہوں سے پاک ہونے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پاک روحیں ہی وہ ہوتی ہیں جو سعید روحیں ہوتی ہیں، خوش روحیں ہوتی ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ بار بار پلٹنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، روح پر چھائی گندگی دور ہو جائے اور روح کو خوب پاکیزگی حاصل ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو خصوصی انعام سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، ان کے لیے طہارت کا خصوصی طور پر سامان مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو وہ پاکیزگی بخش تعلیمات عطا کی تھیں جن سے وہ اس نعمت کے مستحق بن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔ عزیز سامعین کرام، قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دی گئی وہ تعلیمات دوسرے انسانوں کے لیے بھی بے حد مفید اور قابل عمل ہے۔ آئیے ہم ان تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اپنی روح کو پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی روح کو پاک کرنے والی ہوتی ہے، اس کا پہلا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا احساس انسان کی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس لیے ایمان کو تازہ کرتے رہنا انسان کو ضرور چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو ایمان لانے کی کیفیت سے بار بار انسان کو گزرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بارہا یاد کرتے ہیں کہ انسان کی ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ صبح میں اگر وہ ایمان جو ہے بڑھ گیا ہو تو رات تک وہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بار بار اس بات کو
کو یاد دلانا چاہیے کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں جو پاک ہے، پاکیزگی پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے لے کر آنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے بار بار ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شرک کو نجاست قرار دیا ہے. شرک سے بے شمار نجاستیں جنم لیتی ہیں اور روح کو بری طرح آلودہ کر دیتی ہیں، بری طرح گندا کر دیتی ہیں. شرک کی جڑ مادہ پرستی ہے، خواہ وہ کیسا ہی روحانی بھیس اختیار کر لے. شرک دراصل روحانیت کے مقابلے میں مادیت کو اختیار کرتا ہے، اور روح کو مادیت کی غلامی میں دے دینا یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. عزیز سامعین کرام، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. کیا بتاتی ہے ہمیں یہ حدیث؟ یہ حدیث ہمیں سکھلاتی ہے کہ انسان اگر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک و صاف کر لیتا ہے، اور ساری مادی گندگیوں کو اور ساری مادی نجاستوں کو اپنے دل سے جو ہے وہ دور کر لیتا ہے. اس عظیم الشان طہارت کو محسوس کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہونے والے غسل بھی کرتے ہیں، اور اس طرح روح کو پاکیزگی کا احساس عطا ہوتا ہے. بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نئے جو اسلام لانے والے تھے، ان کے سلسلے میں اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ اور سمامدہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو غسل کی ہدایت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے غسل کرنے کو کہا اور اس کے بعد میں قرآن کا صحیفہ پڑھنے کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا. ایمان لاتے وقت غسل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ گندگی اور ناپاکی والی زندگی پاکیزہ زندگی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور آئندہ جسم اور روح کی پاکیزگی کا خیال رکھنے والی زندگی میں اور آپ بسر کرنے والے ہیں. شرک کے علاوہ بھی عقیدہ اور ایمان کی جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر انسان کا سپرسٹیشیس بلیفز پر یقین کرنا، یہ تمام ایسی خرابیاں ہیں جو انسان کی روح کو پراگندہ کر دیتی ہیں، گندا کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق انسان کو عقیدہ اور ایمان میں آنے والی خرابیوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کی روح جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتی ہے. انسان روح کی پاکیزگی کا جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلا طریقہ ہم نے دیکھا ایمان لے کر آنا، دوسرا طریقہ ہے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا. عزیز سامعین کرام، غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو پاک و صاف رکھنے کے لیے جو اعمال بتائے ہیں وہ ایسے اعمال ہیں جن سے روح کی طہارت بھی مقصود ہے. قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ غسل، وضو اور تیمم دراصل انسان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کنڈیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اس آیت میں صاف طور پر بتایا گیا کہ وضو کا تعلق، تیمم کا تعلق دراصل انسان کے صاف ہونے پر اللہ تعالیٰ، جو انسان کو کہا گیا کہ انسان سب سے پہلے وضو تیمم کے بعد جو ہے نماز ادا کرے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر پاکیزگی اور طہارت محسوس ہو، اور اس کے بعد جا کر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے. پاک پانی سے وضو اور پاک مٹی سے تیمم کے ذریعے روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طہارت کے بعد ہی روح اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. نماز کی توفیق مل جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تمام ہونا ہے. نماز ایک مومن روح کی معراج ہے. اس معراج سے پہلے روح کی پاکیزگی دراصل شرط اول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسنون دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جو وضو کے بعد کی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیا کہا گیا اس حدیث میں؟ اس دعا میں کیا بتایا گیا؟ کہا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ مجھے بار بار اپنی طرف پلٹنے والا بنا، خوب پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا. یا اللہ میں تیری حمد اور تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اس پوری دعا میں آپ دیکھیے انسان بارہا اللہ تعالیٰ سے پکار کر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے پاکیزگی اختیار کرنا ہے، چنانچہ آپ مجھے جو ہے
اس پانی کے ذریعے سے، اس وضو کے ذریعے سے طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائیے. ہم اس پانی کے ذریعے سے طہارت کی بہترین مثال جنگ بدر کے موقع پر دیکھتے ہیں. وہ جنگ بدر جو رمضان کے مہینے میں پیش آئی تھی، جب دشمنان اسلام پہلے پہنچ کر پانی پر قبضہ کر لیتے ہیں تو رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس آسمان سے پانی برسانے کا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندائے، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم اللہ رب العالمین جما دے. سید قطب اس بارش کے سلسلے میں اور اس واقعے پر ایک خوبصورت تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس طرح مادی مدد کے ذریعے روحانی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے. پانی کی موجودگی سے دل پر سکون آتا ہے، طہارت پا کر انسان کے روحوں کو اطمینان مل جاتا ہے، زمین کی مضبوطی اور ریت جم جاتی ہے اور اس سے قدموں کو ثبات حاصل ہوتا ہے. یہ سید قطب جو ہے اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ ہو گیا دوسرا طریقہ کہ انسان جو ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو صاف کر کے بھی طہارت کو حاصل کر سکتا ہے. تیسرا طریقہ جو ہے روح کی صفائی کا وہ ہے نماز. نماز کے متعدد روحانی پہلو ہیں. اس سے روح کو قوت ملتی ہے، مسرت، راحت ملتی ہے. یہاں تک کہ جس پہلو کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے پوچھا کہ سوچو اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو جس سے وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اس پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. نماز میں آدمی دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے، اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اس کے حضور رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. نماز یہ عالی شان کیفیتیں انسان کے روح پر چھا دیتی ہیں اور انسان کے روح کو پاک و صاف کر دیتی ہیں. انسان کی روح جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں تو پھر پاکیزگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. نماز کے واقعی کیفیت سے گزرنے کے بعد انسان خود کو ایک نیا اور صاف ستھرا انسان محسوس کرتا ہے. نماز انسان کی روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے اور انسان کے جسم کو فحاشی اور برائی کے کاموں سے بھی منع کرتی ہے. یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. چوتھا طریقہ روح کی صفائی کا صدقہ ہے. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ زیادہ تر زکوٰۃ اور صدقات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا. زکوٰۃ سے انسان کی روح کو پاکیزگی ملتی ہے. اس حقیقت کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. فرمایا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مالوں کا دینا بھی دراصل انسان کے دل کو، انسان کی روح کو پاک اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے. صدقہ اور زکوٰۃ انسان کی روح کو پاک اور صاف کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. مال کی محبت دراصل انسان کی روح کو آلودہ کر دیتی ہے. انسان کی اس روح کو اس محبت سے بچانے کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اپنے مال کو خرچ کرے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ انسان کمانا بند کر دے. یقیناً انسان کو کمانا ضرور چاہیے، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ انسان جو دولت حاصل کرتا ہے اس دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کیا جائے. قرآن مجید میں کہیں بھی دولت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ترغیب کہیں نہیں دی گئی، بلکہ ہر جگہ یہ کہا گیا کہ دولت کو خیر کی راہوں میں خرچ کرو. یہ جو حکم انسان کو دیا گیا. یہاں ایک اہم نکتے کی طرف دراصل توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کے آدمی کے مال کو پاک نہیں کرتی، وہ تو دراصل انسان کی روح کو پاک کرتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ زکوٰۃ جو ہے انسان کے مال کو پاک کرتی ہے، یہ مال کو پاک کرنا دراصل اللہ رب العالمین کا جو اصل مطلوب ہے وہ دراصل انسان کے روح کو پاک اور اس کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد اگلا عمل جو انسان کے روح کو پاک اور صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ دراصل حج ہے. حج کا سفر بھی روحانی طہارت کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے. آدمی اپنے تمام نفسانی خواہشات سے دامن جھاڑ کر ایک لمبے سفر پر نکلتا ہے اور ایسے ماحول میں پہنچ جاتا ہے جہاں روحانیت کے ہر طرف جلوے ہوتے ہیں. یقیناً روح پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور کوئی برائی اور نافرمانی کی بات نہیں کی وہ اس حالت میں واپس آتا ہے جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.
عزیز سامعین کرام، روحانیت کے احساس کو پہنچنے اور اپنی روح کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھنا لازم اور ملزوم ہے کہ روح کی سب سے زیادہ قربت انسان کے دل سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلا قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ ہے دل کو پاک اور صاف رکھنا۔ دل کی ہر گندی کیفیت انسان کی روح کو گندا کر دیتی ہے۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت، لالچ، خود غرضی، تنگ دلی، غرور، گھمنڈ، احساس برتری، بے غیرتی، احساس کمتری، غرض دل کی ہر ایسی کیفیت جو انسان کے اندر، جو انسان کی آدمیت کی شایع نشان نہیں ہے، وہ انسان کی روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ نگاہ کی طہارت کا خیال رکھنے والوں کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اور دل کی پاکی دراصل روح کی پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، اگر ان سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ پردے کی پابندگی میں رہنا یہ ایک چیز ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ دل کی پاکیزگی کے خاطر پردے میں کا خیال رکھنا یہ بڑی ہی اعلیٰ اور عمدہ چیز ہے۔ مومن کا مقصود دراصل پاکیزہ زندگی ہوتا ہے۔ سارے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے انسان کے اندر کتنی زیادہ پاکیزگی اور کتنا زیادہ انسان کو جو ہے انسان کی روح کو بہترین ایک طاقت جو ہے انسان کو میسر آتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام جو بھی کوالٹیز جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گنوائے، چاہے ہم نماز کی شکل میں لے لیں، دل کی صفائی کی شکل میں لے لیں، ایمان کی شکل میں لے لیں، صدقات کی شکل میں لے لیں، یہ تمام ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، نفل نمازوں کی ادائیگی، سنت نمازوں کی ادائیگی، زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی، وتر کی ادائیگی، ہر چیز میں انسان جو ہے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل کی صفائی کی بات آئے تو انسان رمضان کے مہینے میں ہر بیماری سے، ہر برائی سے، جو دل کی برائی ہے اس سے دور رہتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان روزے کی حالت میں غیبت، بغض، عداوت، نفرت، ان تمام چیزوں سے انسان پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر نیگیٹو کوالٹی سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں پر جو عام دنوں میں غیبتیں یا غلط باتیں ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں چھوٹ جاتی ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں یہ پہلے سٹیج سے گزرے، اور وہ ہے اپنے روح کو پاک و صاف کرنا، اس روحانیت کو اختیار کرنے کے لیے۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور بارہا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کیفیت کو اس سال ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے سٹیج کی طرف، دوسرے سٹیج کی طرف، اور یہ دوسرا سٹیج جو ہے، جو دراصل دوسری منزل ہے انسان کو روحانیت کی طرف پہنچانے کی، وہ ہے روح کو طاقت بخشنا۔ پہلی چیز ہم نے دیکھی روح کی طہارت، اور دوسرا ہے انسان کی روح کو طاقت بخشنا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو روح کی اقلیم بنایا ہے، اس اقلیم پر روح کی حکومت نہیں ہوتی ہے۔ جسم کو محکوم اور اللہ تعالیٰ نے روح کو حاکم بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روح جو ہے وہ کمزور ہو اور جسم جو ہے اس کے ماتحت ہو، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جسم جو ہے وہ بہت کمزور ہو اور روح کسی کام کی جو ہے اس میں نہ ہو، یہ بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں چیزوں کی صحت کا خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور انسان کی روح کو طاقت بہم پہنچانا بھی نہایت ضروری ہے۔ جسم کی ضرورت یہ ہے کہ وہ لذیذ، صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھائے، اور اس لیے اسے ضرور کھانا چاہیے، لیکن روح کی ضرورت یہ ہے، روح کی طاقت یہ ہے کہ رزق حلال ہو اور وہ رزق پاک ہو۔ یعنی وہ انسان جو رزق کھاتا ہے وہ جسم کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پاک اور حلال ہو تو وہ انسان کے روح کے لیے جو ہے وہ طاقت بخش ہوتا ہے۔ وہ رازق کے شکر ادا کرتے ہوئے کھاتا ہو تو یہ انسان کی روح کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ کھانا کھانے سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے اور اس کے مشاغل میں حائل ہو جاتا ہے۔ جسم اپنی ضرورت کی تکمیل کر لیتا ہے، لیکن اس کے راستے میں روح کے احکامات کی تعمیل اگر انسان کرے تو روح کے بھی جو ہے طاقت پہنچانے کا انسان ضرور کام کر سکتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، روح انسان کے جسم پر حکومت کرے اور اس کے جسم کو کمزور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انسان اپنے جسم کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہ بنا لے، یعنی کہ کمزور بنا لے اور صرف اپنی روحانیت پر توجہ دے، یہ بات نہیں کہی گئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہترین اور محبوب ہے کمزور مومن سے، اور اچھائی سب میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے طاقتور مومن سے مراد وہ شخص کہا ہے جس کا جسم طاقتور ہو اور اس طاقتور جسم پر ایمان لانے والی روح بھی حکومت کرتی ہو۔ طاقتور مومن سے یہاں پر آپ دیکھیے اس حدیث میں مراد دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان جسم کے طور پر بھی طاقتور ہو، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا جو ایمان ہو وہ ان کی روح ایسی ہو کہ ایمان لانے والی روح ہو اور وہ جسم پر حکومت کرتی ہو۔ جبکہ کمزور مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا جسم کمزور ہوتا ہے اور اس کمزور جسم پر ایمان والی روح کی حکومت ہوتی ہے، ایسے شخص کو کہا گیا کہ وہ کمزور مومن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اچھائی دونوں میں ہے، کیونکہ دونوں پر مومن روح کی حکمرانی ہوتی ہے، لیکن طاقتور مومن میں زیادہ اچھا وہ شخص ہے جو زیادہ جسم پر بھی طاقتور ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
روح کے طور پر بھی طاقتور ہو۔ عزیز سامعین کرام، روح کی غذا کے تعلق سے یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جب روح آسمان کے جس طریقے سے انسان کا جسم مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی ہی سے اللہ رب العالمین نے اس کی غذا کا انتظام کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے روح آسمان سے آئی ہے اور اس کے لیے اس کی غذا کا انتظام بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو انسان کے جسم کو زمین سے غذا حاصل ہوتی ہے اور طاقت ملتی ہے، اور انسان کے روح کو آسمان سے غذا ملتی ہے اور آسمان سے طاقت ملتی ہے۔ یہ دراصل ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے انسان کو پیدا کیا ہے وہیں سے جو ہے انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی طاقت کا ذریعہ بنایا ہے، اور جہاں پہ روح موجود ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس روح کی بھی جو ہے طاقت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عزیز سامعین کرام، روحانیت کا اصل جوہر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان اپنی روح کو طاقت بہم پہنچانے کے لیے کر سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی انسان روحانیت کو بالکل محسوس نہیں کر سکتا۔ روحانیت انسان کے جسم کو پسے پوش ڈال دینے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی جسم کے آرام اور سکون کو جو ہے پس پوش ڈالنے کا نام ہے۔ روحانیت تو دراصل روح کا اپنے خالق اور مالک کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ ذکر اس وابستگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر سے دل کو زندگی ملتی ہے۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ دل کے لیے ذکر ویسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اگر مچھلی پانی سے جدا ہو جائے تو اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح کی کیفیت انسان کے روح کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے روح کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہے۔ ذکر سے روح کو تری ملتی ہے، جس طرح پانی سے زبان تر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی، کیوں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ اس لیے کہ انسان کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے روح کو قوت بخشتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تمثیل اس طرح سے بیان کی گئی کہ کوئی شخص ہو، دشمن اس کا تیز رفتاری سے پیچھا کر رہا ہو، اتنے میں اسے محفوظ قلعہ میسر آ جائے اور وہ اس میں خود کو محفوظ کر لے، ٹھیک اسی طرح بندے کو شیطان سے بچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چنانچہ اپنے اس روح کو اگر انسان قوت بخشنا چاہتا ہے، طاقت بخشنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو اس کو کام کرنا ہوگا وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ریاضت ہے، متعینہ وقت میں جسم کو روح کا مطیع فرما بردار بننے کی بہترین مشق کرواتا ہے۔ اس ریاضت کے بدولت، یعنی کہ اس ایکشن کے بدولت، روزے کے باہر بھی انسان کے جسم اور روح کے احکام کا وہ پابند رہتا ہے۔ انسانی شخصیت پر روزے کے بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جسم پر روح کی فرمانروائی کا کھلا اعلان ہوتا ہے۔ جسم اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ روح کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ انسان کا جسم چاہے نہ چاہے، چونکہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر لیتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم کے خلاف نہیں جائے گا، چنانچہ روزے کی حالت میں بھوک، پیاس، جنس جیسی بالکل جائز اور فطری خواہشات پر اللہ تعالیٰ متعین طور پر ایک پابندی لگا دیتے ہیں۔ ناجائز خواہشات کے سر اٹھانے کا تو سرے سے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انسانی وجود میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کا جسم اور اس کی روح مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ پورے طریقے سے انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو ایک عجیب سی طاقت میسر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی زیادہ عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں ہم نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت ہمارے روح کو میسر آتی ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے روح کو جو ہے طاقت بہم پہنچا سکتا ہے۔ اگلا طریقہ ہے صدقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا۔ صدقہ بھی انسان کی روح کی بہترین ریاضت ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کی نفس پرستی کے جذبات کو شکست اور روح کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ جس قدر بہترین طریقے سے دیا جائے، جتنا آپ چھپا کر اسے دیں گے اتنا زیادہ قوت آپ کو حاصل ہوگی، اتنی زیادہ طاقت جو ہے آپ کی روح کو ملے گی۔ اپنی بہت زیادہ پسندیدہ چیز کو انسان جب صدقہ کرتا ہے تو روح اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبتوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر، کہ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور اس طریقے کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ صدقہ دینے والے کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ مفلس ہو جانے کے اندیشے کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ یہ دراصل ہمیں احادیث اور قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا تیسرا ذریعہ۔ چوتھا ذریعہ جس سے انسان اپنی اس روحانیت کی دوسری منزل کو پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی روح کو طاقت بہم پہنچا سکتا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز روحانی غذا اور ریاضت کا شاندار مرکب ہے، اس لیے وہ روحانی قوت کا زبردست سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ چیز مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو جھکنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کس طریقے سے انسان کی روح کو طاقتور بناتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سو جاتے ہو تو شیطان تمہارے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے، سوتے رہو۔ تو جب وہ اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ پھر چستی اور طبیعت کی پاکیزگی کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی طبیعت پراگندہ اور سستی جو ہے اس کی طبیعت پر سوار ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے سامعین کرام کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نیند اور آرام کو پسے پوش ڈال کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی صورت میں انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے، اور انسان شیطان کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ شیطانی بندشوں کو توڑ دینے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اور پاکیزگی اور چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا نماز کے ذریعے سے۔ اگلا ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو طاقت بخش سکتے ہیں وہ ہے تقوی کی روش کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیت 12 رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر بار بار پڑھتے ہیں ہم، کہ یا ایھا الذین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ روح کی مسلسل ریاضت سے حاصل ہونے جانے والی قوت کا نام دراصل تقوی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا گہرا احساس اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی شدید فکر کرنا ہے۔ یہ فکر اور احساس دراصل انسان کے تقاضوں کو اعتدال کی حد میں رکھتا ہے اور شیطان کے حملوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تقوی سے انسان کی روح کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ دے گا جس سے حق و باطل سے الگ کر دو، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا فضل اختیار کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ وہ چند باتیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو پاک و صاف کر سکتا ہے، اپنی روح کو دراصل تقویت پہنچا سکتا ہے، طاقت پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو احسان کی روش اختیار کرنا یہ بھی دراصل انسان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی روح کو جو ہے وہ طاقت بخش سکتا ہے۔ اس دنیا میں پاکیزہ روحیں، یعنی کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے اچھے لوگ، وہ لوگ جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے روحیں پاک و صاف ہوتی ہیں، جب ایسے دو مختلف روحیں اس دنیا میں ایک دوسرے سے قریب آتی ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے قوت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاک روحوں کی رفاقت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے علم میں اضافہ ہو اور جن کا عمل آخرت کی یاد تازہ کر دے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں کہا گیا۔ نفسانی اور مادی بنیادوں سے اوپر اٹھ کر روحانی بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کا رتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ نبیوں میں ہیں اور نہ شہیدوں میں ہیں، تاہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے روح کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت کی، اس محبت کی بنا پر ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس مال و دولت کا کوئی تبادلہ تھا۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور کا پیکر ہوں گے، وہ نور سے آراستہ ہوں گے،
جب لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب لوگ غم زدہ ہو جائیں گے تو کوئی غم انہیں لاحق نہیں ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، کیا ہی بہترین بات کہی گئی کہ انسان اگر اپنی روح کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو آخرت کے احساس کا بار بار یاد دلاتے ہوں، اور ایسی دوستیاں اختیار کرنا۔ کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے بھی انسان کی روح کو جو ہے وہ تقویت حاصل ہوتی ہے یا پھر طاقت حاصل ہوتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ وہ مختلف ذرائع ہیں جن سے ہم روحانیت کی دوسری منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے روح کو طاقت بہم پہنچانا، چاہے وہ رفاقت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ احسان کے ذریعے سے ہو، نماز کے ذریعے سے ہو، روزہ کے ذریعے سے ہو، تقویٰ کے ذریعے سے ہو۔ یہ تمام چیزوں پر آپ پھر سے نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ دوسری منزل پر پہنچنا بھی ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ تو انسان رمضان کے مہینے میں روزانہ رکھتا ہے، نماز کی خصوصی پابندی کرتا ہے، احسان کی روش اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے گھر میں کام کرنے والوں تک پر جو ہے رحم فرماتا ہے، ان کے اوپر کم کام لیتا ہے ان سے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اس روحانیت کے دوسرے منزل پر انسان پہنچ جائے، اور وہ ہے کہ انسان اپنی روح کو جو ہے وہ طاقت بہم پہنچائے۔ ان دو منزلوں سے گزرنے کے بعد تیسری منزل کی طرف ہم آتے ہیں روحانیت کے سفر میں، اور وہ ہے انسان کے روح کی فرحت، یعنی کہ ایسے کام کرنا جو انسان کے روح کو خوشی محسوس کرواتے ہوں، فرحت محسوس کرواتے ہوں۔ اس دنیا میں جسم کی لذتوں اور مسرتوں کا انتظام تو ہمیں ہر طرف ملتا ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، لذت کے کام، مختلف انٹرٹینمنٹ کی چیزیں، یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے جسم کو ضرور لذت پہنچاتی ہیں۔ خوبصورت نظارے، پرکیف آوازیں سماع و بصر کو مسرور کر دیتی ہیں، عطر کی خوشبوئیں اور عطر کے جھونکے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرحت بخش نظارے، یہ تمام چیزیں انسان کے جسم کے بہت سارے خواہشات کو پورا کر دیتی ہیں، اور انسان کے جو جسم ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ خوشی یا مسرت محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسم کی خوشی کا اس قدر انتظام کیا گیا ہے تو پھر انسان کی روح کی خوشی کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ عزیز سامعین کرام، یہ بات تو یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو رحمان اور رحیم رب کائنات ہے، جس نے جسم کی مسرت کا اتنا عمدہ انتظام کیا ہے، تو کیا وہ روح کی مسرت کا انتظام نہیں کرے گا؟ واقعتاً اس نے اس روح کی بھی لذت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بہت سے بزرگوں کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حلاوت صرف مادی چیزوں سے نہیں ملتی بلکہ مانوی چیزوں سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ شیرینی صرف پھلوں میں نہیں ہوتی بلکہ ایمان سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، نماز سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، ذکر و اعمال سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، صدقہ و خیرات سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ شیرینی روح کو کیف اور نشاط عطا کرتی ہے، خوشی عطا کرتی ہے۔ علم و معرفت کا سفر بھی روح کے لیے بے پناہ مسرت بخش ہوتا ہے۔ انسان کا علم کو حاصل کرنا یہ انسان کی روح کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ جتنی بڑی حقیقت کی معرفت انسان حاصل کرتا ہے، روح کو اتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، جبکہ جہل کہ اگر انسان اختیار کرنے لگ جائے، جہالت کی روش اختیار کرنے لگ جائے، تو جہالت کا ایسا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ روح کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے، اس کی منزل کس طرف ہے، اور پھر جو ہے وہ اس دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے وہ منقطع کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو روح کے لیے بے حد اذیت ناک ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اس روح کو جو ہے روحانیت کی تیسری منزل پر پہنچنے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو فرحت بخش ہوتی ہے اور جس سے انسان کے روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پہلا ذریعہ اس روح کو فرحت پہنچانے کا اسی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی تمام تر مسرتیں جسم سے وابستہ ہوتی تو روح کے لیے دنیا کا امتحان بہت زیادہ سخت ہو جاتا، کیونکہ کسی کام میں بھی موجود لذت اس کی طرف پیش قدمی کے لیے انسان کو بڑھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ انسان لذت کے حصول کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیتا ہے اور سخت جوخم جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اگر روحانیت کے سفر میں لذت نہ ہو تو اس کی خاطر انسان مشقتیں نہ اٹھاتا۔ اس دنیا پر آپ نظر ڈالیں تو انسان کا سارا جھکاؤ جسم کی لذتوں کی طرف رہتا ہے، مادیت کے اوپر روحانیت کا غلبہ رہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مادیت میں جتنی لذتیں اور مسرتیں حاصل کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ لذتیں اور مسرتیں انسان روحانیت کے ذریعے بھی حاصل کرے۔ روح کی لذتوں سے سے اپنے آپ کو آشنا کرنا اس بات کو گواہی دیتا ہے کہ انسان حقیقت سے جو ہے اس روح کے سامان مسرت پر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور اس کو خوشی پہنچانے کی بہم جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جو اس جنت سے محروم ہوا وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسے لمحے گزرتے ہیں اس دنیا میں کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر
جنت والے اس کیفیت میں ہو تب تو واقعتاً وہ بہترین عیش اور عشرت میں ہوں گے۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ دل پر کچھ ایسی ساعتیں گزرتی ہیں جن میں وہ خوشی سے رقصاں ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دراصل مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی خوشی اس دنیا میں بھی رکھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک عجیب سی جو ہے اندر سے انسان کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان صبح کو اٹھتا ہے اور نہ جانے ایک الگ سی مسرت انسان کو اندر سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بھلے ہی اس کا جسم بہت زیادہ ٹائرڈ ہو لیکن اندر سے ایک الگ خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دراصل وہ روح کی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی اس روح کی مسرت کا دراصل اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے انسان کو خوشی ملتی ہے، مثال کے طور پر جو ہے انسان کا جو ہے کچھ صدقات کرنا، خیرات کرنا یا کسی کی کچھ مدد کرنا، بھلے ہی انسان کے پاکٹ سے کچھ پیسے چلے جاتے ہیں لیکن انسان کے دل کو جو مسرت محسوس ہوتی ہے، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ دراصل انسان کی اس روح کی جو ہے وہ روحانیت کی تیسری منزل کی طرف دراصل انسان کو لے کر جاتا ہے، جو تیسری منزل ہے کہ انسان جو ہے حلاوت محسوس کرے اس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے جو انسان کی اس روح کو خوشی اور مسرت بہم پہنچاتی ہے وہ ہے آخرت کی تیاری کرنا۔ جسم دراصل دنیا کی لذتوں کا دل دادا ہوتا ہے اور اسی لیے وہ دنیا کی عیش و عشرتوں میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن روح کی منزل دراصل آخرت ہوتی ہے۔ جب انسان آخرت کی تیاری کے لیے بےتاب رہتا ہے، بار بار اس کی طرف کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو دنیا کی لذتیں چھن جانے پر بھی اسے ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ عباس بن مومن اپنے وقت کے بزرگ انسان تھے۔ انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کو بھلائی کی تلقین کی، اس سے ناراض ہو کر کچھ عرصے کے لیے انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی میرے پاس آیا اور کہا کہ کتنے ہی ایسے غم کے مارے ہیں جنہیں قیامت میں ایسی خوشی ملے گی جو دنیا کی ساری غمگینی پر چھا جائے گی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کو دور کر دیا اور اس قید سے مجھے نکال دیا۔ میرے احباب اور رشتے دار میری رہائی پر خوش ہوئے۔ وہ خواب میں آنے والا گویا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو بھی غم سے آپ دوچار ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ کل ان کے بادشاہ کے پاس طویل خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ غم تو دراصل آخرت کی بھلائی ہاتھ سے جانے پر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے جانے پر۔ یعنی کہ انسان جب آخرت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اسے ایک الگ سی خوشی، ایک الگ سی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اگر نفس کی کثافت نے روح کی بینائی سلب نہ کر لی تو روح کی نظر کو جنت تعمیر کرنے والے محل پر رہنی چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی تعمیر آگے بڑھتی ہے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے اور دنیا میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ اسے غمگین نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر جو انسان یہ سوچتا ہو کہ میں دن کی جو 12 رکعت سنتیں ادا کر رہا ہوں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں جو ہے ایک درخت جو ہے وہاں پر اگایا جا رہا ہے، تو انسان ہر وقت جو ہے اس کی نظر اسی جنت پر ہوگی اور اس کے ذریعے سے، آخرت کی نظر کے ذریعے سے انسان کی جو روح ہے اسے خوشی محسوس ہوگی کہ آخر میرا ٹھکانہ جو ہے وہ دراصل جنت ہے جس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ جس سے انسان جو ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید دراصل روح الامین، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نازل فرمایا تھا۔ قرآن کا روح سے بڑا ہی گہرا رشتہ ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی انسانی روح سے گفتگو ہے۔ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کی جو روح ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اگر محبوب کے کلام سے دل کے غم دور ہوتے ہیں اور دل کو خوشی ملتی ہے تو قرآن اس ذات کا کلام ہے جس سے روح کو بے انتہا محبت ہے۔ روح جانتی ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوئی ہے، فطرت سلیم پر پیدا ہوئی ہے، صاف فطرت پر پیدا ہوئی ہے اور وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کے دل میں بہار آ جائے اور انسان کے پاس جو ہے وہ غموں کے بادل چھٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی کو اگر غم یا فکر لاحق ہو اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے اوپر نافذ ہے، میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ یکسر عدل ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے، میں ایسے ہر نام کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کے بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوا بنا دے، میری فکروں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم و فکر کو دور کر دے گا اور اسے خوشی سے نوازے گا۔ یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ خوشی سے انسان کو نوازا جائے گا، یعنی کہ جو روح کی اصل خوشی ہے اس روح کی اصل خوشی دراصل پہنچائی جائے گی۔ اس دعا کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے
ناموں کی طفیل آپ میرے غم کو دور کر دیجئے. بلکہ اس دعا میں کہا گیا کہ قرآن کو غم دور کرنے کا ذریعہ بنائیے. گویا غم دور ہوں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہوں گے, اور دل میں بہار آئے گی تو قرآن کے ذریعے سے آئے گی. جو قرآن سے دور رہے گا وہ قرآن کی تاثیر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ قرآن ہی دراصل انسان کی روح کے لیے شفا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں شفاء لما فی الصدور, یہ اس قرآن مجید کے لیے ارشاد فرمایا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان جو ہے جب اپنی جیسی ارواح کے ساتھ, یعنی اپنے جیسے ایسے روحوں کے ساتھ رہتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو پاک و صاف ہوں, ٹھیک اسی طریقے سے پاکیزہ روحوں کے درمیان رہ کر انسان کی روح کو بھی جو ہے مسرت حاصل ہوتی ہے, خوشی حاصل ہوتی ہے. اس دنیا میں ہر طرف مادیت کا دورہ ہے, جہاں دو لوگ جمع ہوتے ہیں صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں. روح کے لیے ان باتوں میں جو ہے کوئی انسیت کا سامان نہیں ہے, وہ کوئی خوشی حاصل نہیں کرتا ہے. لیکن جب دو لوگ ملتے ہیں, پاکیزہ روحیں ملتی ہیں, جب وہ ایک دوسرے سے دین کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے عید ہو جاتی ہے, خوشی اور مسرت کا بہترین ذریعہ ہو جاتا ہے. عبید اللہ بن عمر ادوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں پورے سال میں صرف حج کے زمانے میں خوش ہوتا ہوں. ان دنوں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے دل اللہ نے ایمان سے روشن کر دیے ہیں, جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو راحت ملتی ہے. محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے زندگی میں کیا لذت باقی رہ گئی ہے, تو انہوں نے کہا دوستوں سے ملنا اور انہیں خوش رکھنا. یعنی کہ انسان جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے ہیں, تو ایسے باتوں سے, ایسے کاموں سے انسان کی روح کو خوشی ملتی ہے. اب دیکھیے رمضان کے مہینے میں انسان لوگوں سے جس طریقے سے ملتا ہے کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے, اور جب انسان ملتا ہے تو کیسے انسان جو ہے, میں نے فلاں جو ہے شخص کا جو ہے کوئی ویڈیو دیکھا ہے اور انہوں نے دین کے بارے میں فلاں کتنی پیاری بات کہی ہے, آپ نے فلاں کی سیریز دیکھے اور وہ کتنے پیاری سیریز چلا رہے ہیں, وہ کتنی پیاری باتیں جو ہے دین کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ رمضان کے مہینے میں ایسے ارواح سے ملنا اور روح کے لیے ایسی تسکین کا باعث جو ہے اس رمضان کے ذریعے سے پیدا کرنا, یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے دیا ہے. عزیز سامعین کرام, یہ جو تیسری منزل ہے, اس تیسری منزل پر پہنچنے کا جو طریقہ ہے جو ہم نے دیکھا, یہ تمام ایسے طریقے ہیں کہ جو انسان کو جو ہے, یعنی کہ انسان سب سے پہلے اپنی جو ہے روح کو پاک و صاف کر لے, اس کی طہارت اختیار کرے. دوسرا اس کو جو ہے طاقت اختیار کرے. تیسرا اس کی روح کو فرحت بہم پہنچائے, خوشی بہم پہنچائے. یہ تیسرے منزل کے بعد جو آخری منزل ہوتی ہے جس سے انسان اپنی روحانیت کو حاصل کر لیتا ہے, انسان کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے, وہ دراصل روح کی خدا سے قربت ہے. عزیز سامعین کرام, روح کو اپنے رب کی بارگاہ میں باریابی مل جائے, اس کا رب اس سے راضی ہو جائے, وہ اس سے قریب ہو جائے, محبت سے سرشار روح کی یہی تمنا ہوتی ہے. آخرت میں سب سے خوش نصیب شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مقرب بندوں میں شامل کر لے گا. اس عظیم ترین سعادت کے حصول کے لیے جو سبقت لے جائے وہی اصل میں سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون, کہ آگے بڑھ جانے والے ہی اصل میں آگے بڑھ جانے والے ہیں, وہی ہیں دراصل جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں, اور وہی ہیں جو دراصل اللہ سے قریب ہیں اور جنہیں خوشی حاصل ہونے والی ہے. یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو روحانیت کی چوتھی منزل یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں. عزیز سامعین کرام, انسان کا نفس خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے, وہ انہی کے پیچھے اس انسان کو دوڑاتا ہے. اس کی ہزاروں خواہشات ہوتی ہیں اور وہ ہر خواہش پر مرتا ہے. اس پر مزید یہ کہ ساری خواہشات اسی دنیا تک محدود ہوتی ہیں, کچھ نہایت پست ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ غنیمت والی ہوتی ہیں. روح کے پاس خواہشات کا ایک پورا کنبہ ہوتا ہے, اس کا تو بس چلے تو اس کی ایک ہی طلب ہوتی ہے, مگر نفس کی خواہشات کے شور و غل میں انسان کو یہ احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ روح کی کیا طلب ہے, روح دراصل مجھ سے کیا چاہتا ہے. جسم تو مٹی سے بنایا گیا ہے, مٹی ہی میں مل کر جانا ہے. اس کی خواہشات بھی اسی دنیا تک محدود ہیں, جبکہ روح تو عالم بالا سے آئی ہے, وہیں پر تو اسے پلٹ کر جانا ہے. بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے آگاہ رہے گا, بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے معلومات حاصل کرے گا, اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طلب انسان کے اندر بڑھ جائے گی, اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے حسن کو جو ہے دراصل انسان محسوس کر پائے گا. عزیز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے چشم پوشی کرنے والے اللہ تعالیٰ سے غافل اور دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آگاہی ضروری ہے, یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرنا, اور اس سے ہم کلام ہونے کے خوبصورت احساس کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہوگا
وہ ہے اللہ تعالیٰ کو جاننا. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا, احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی جو خوبصورت وہ احساس ہے, وہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یہ احساس کہ اللہ بندے سے ہم کلام ہے نہایت فرحت بخش اور اللہ سے قریب کرنے والا ہوتا ہے. فروا بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا پڑوسی تھا. ایک بار ہم مسجد سے نکلے اور انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ عزیزم, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرو جو تمہارے بس میں ہو. ہاں, یہ یاد رکھو کہ اس سے قریب ہونے کے لیے اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی چیز اسے محبوب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھو تاکہ اس کی حلاوت تمہیں محسوس ہو, تاکہ تم یہ جان سکو کہ اللہ رب العالمین کون ہے. ایک بزرگ سالم خواص رحمۃ اللہ علیہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا اور مجھے اس کی حلاوت کبھی محسوس نہیں ہوتی, تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسا پڑھو گویا کہ تم اللہ کے رسول کے منہ سے سن رہے ہو, تو مجھے تھوڑی حلاوت محسوس ہوئی. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسے پڑھو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام سے سن رہے ہو, تو اور حلاوت بڑھ گئی. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایسا پڑھو گویا کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اور تم سن رہے ہو, اور اس وقت مجھے پوری حلاوت محسوس ہونے لگ گئی. گویا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان اس حلاوت کو محسوس کرے, انسان اگر چاہتا ہے کہ انسان کی وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے, تو اس کے لیے انسان کی روح کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ جو ہے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکایات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو بھی بتائے گئے احکامات ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے. ایسی جو ہے سوچ رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے اور قربت اور زیادہ قریب جو ہے ہونا وہ محسوس کرتا ہے. عزیز سامعین کرام, ایسی اور کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے. بھلے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دل عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں. اس دنیا میں اللہ کی قربت پانے کا سب سے اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلی جو ہم نے سٹیج دیکھا تھا, یعنی کہ روح کی طہارت کا جو ذریعہ تھا, یعنی کہ ذکر کے ذریعے سے, وہی ذکر دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے تعلق رکھتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی بالش بھر قریب آتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. اگر وہ مجھے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اسے 2 ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلا جاتا ہوں. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے کہ رمضان کے اس مہینے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, کتنا زیادہ انسان رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو تصور کیجئے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے, کتنا زیادہ اپنے روح کی معرفت کا ذریعہ بنا رہا ہے, کتنا زیادہ روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی مجلس میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین مجلس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. دل میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں انسان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہے, کچن میں کام کر رہے ہوں, کالج جا رہے ہوں, آفس جا رہے ہوں, کہیں پر انسان بیٹھا ہوا ہو, انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان پہ جو ہے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے اذکار چلتے رہیں. کبھی سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. مختلف اذکار جو انسان کی زبان پر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. تصور کیجئے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. دل میں کسی کا خیال بسے اور اسے لے کر نفس اور روح میں کشمکش رہتی ہے. نفس چاہتا ہے کہ دل دنیا کے خیال سے منہمک ہو جائے, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانیت یہ ہے کہ انسان دنیا کی تمام چیزوں کا اللہ کی نعمتیں شمار کرتا ہے اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے, قرب حاصل کر سکتا ہے, وہ دراصل پریشان حال لوگوں کے کام آنا ہے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی پریشانیوں میں ان کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت سے نوازتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے روز, اے آدم کے بیٹے, میں بیمار ہوا, تو نے میری خبر نہ کی. وہ کہنے لگے گا, اے پروردگار, میں تیری کیوں کر خبر لیتا, تو سارے انسانوں کا پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تجھ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندہ بیمار تھا تو تم نے اس کی عیادت نہ کی تھی. اگر تو اس کی خبر گیری کرنے جاتا تو مجھ کو اس کے نزدیک پاتا. اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھ کو کھانا نہ دیا. کہے گا کہ اے میرے رب, میں تجھ کو کیسے کھانا دے سکتا ہوں, تو سارے انسانوں کا پالنہار ہے. پروردگار فرمائے گا, کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہ دیا تھا. اگر تو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس جو ہے مجھے پاتا. اے آدم کے بیٹے, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا.
بندہ کہے گا میں تجھے کیوں کر پانی پلاتا، تو تو سارے انسانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ عزیز سامعین کرام، رمضان کے اس مہینے میں آپ دیکھیے کہ انسان کتنے مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں کو روزہ افطار کرانے کی کوشش کرتا ہے، مساکین تک پہنچتا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ لگاتا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو یتیم ہیں، کون ایسے لوگ ہیں جو بیوائیں ہیں، اور ان کے پاس جا کر جو ہے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے ان تک جو ہے انسان لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چھت ہے، مختلف روزی روٹی کا سامان کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جا کر ان کو پہنچاتا ہے۔ تصور کیجئے کہ یہ تمام چیزیں دراصل جو انسان جا کر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اور آپ جو رمضان کے مہینے میں مدد کرتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا کرے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کتنی دعائیں نہیں کرتا، افطار کے وقت دعا کرنا، آخری 10 دنوں میں انسان کا دعا کرنا، اور پھر اس کے بعد انسان کا روزانہ صبح شام روزے کی حالت میں دعا کرنا۔ کہا گیا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا کرتے وقت مطلوب یہ ہوتا ہے کہ انسان چپکے چپکے جو ہے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ آہوزاری کی کیفیت انسان کی ہو۔ دعا کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا انسان کو احساس دلاتی ہے۔ ایک تو مانگنا، پھر چپکے چپکے انسان کا مانگنا، گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندے کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، اور جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اپنے رب کو بہت قریب پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، کہا گیا کہ جہاں جہاں وہ آنسو انسان کے چہرے پر لگتے ہیں اس جگہ پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے کہ ہماری روح اور پاکیزگی کا سامان قدم قدم پر ہو رہا ہوتا ہے، قدم قدم پر انسان اپنی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں دعا کے لیے بہترین حالت اور بہترین ساتھ دونوں بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس اس حالت میں خوب کثرت سے تم دعا مانگا کرو۔ یہ ساتیں ہمیں بتائی گئی کہ انسان بارہا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، بارہا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرے، بار بار اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا کر کھڑا ہو جائے، رکوع کر کے سارے جسم کو جھکا کر پیشانی کے بل سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے، اور وہ حسن حاصل کرے جو انسان کو کسی اور مہینے میں حاصل نہیں ہوتا، جو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤ۔ نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آپ دیکھیے کس طریقے سے انسان رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسلامی تعلیمات کی ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہیں جو کسی اور مذہب میں، جو کسی اور طرز زندگی میں مجھے اور آپ کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان 4 سٹیجز سے گزرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان اپنی روح کو پاکیزہ کر لے، دوسرا یہ کہ انسان اپنی روح کو ایسے کام کرے جس سے اس کی روح کو طاقت ملتی ہو، تیسرے ایسے کام کرے جس سے اس کی روح کو فرحت محسوس ہوتی ہو، خوشی محسوس ہوتی ہو، اور چوتھا آٹومیٹکلی جو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چاروں منزلیں جب انسان طے کر لیتا ہے تو پھر دراصل انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور انسان روحانیت کی اس بہترین منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد جسم میں ایک آزاد روح کو بسایا ہے، دنیا میں عیش و عشرت کے ساز و سامان رکھے ہیں اور انسان کے اندر اس کے استعمال کی خواہش بھی رکھی ہے۔ سامان دنیا کو استعمال کرنے کی یہ خواہش انسان کو اور زیادہ اکساتی ہے، اور اس طرح انسان اپنے رب کی نعمتوں سے فیضیاب ہو جاتا ہے، ان کا لطف اٹھاتا ہے، اپنے رب کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ غرض دنیا کی نعمتیں انسان کو شکر گزاری کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا کرتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سارے جو ساز سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دیے ہیں جب ہم ان کو حاصل کریں تو اس کے فوراً بعد شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ انسان کی روح کو وہ سکون میسر آ جائے، وہ طاقت میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے اور وہ یہ جان سکے کہ دراصل انسان جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا، صرف اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے روح کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس کام کو کر رہا ہے۔ عزیز سامعین کرام،
روح کی آزادی کے لیے نفس کی زنجیروں کو توڑنا نہایت ضروری ہے. جب یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان کی روح کو آزادی ملتی ہے. رمضان کے اس مہینے میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیطانوں کو جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے. وہ سارے خواہشات, وہ سارے وسوسے جو شیطان عام دنوں میں ڈالتا ہے, رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ انسان ان وسوسوں سے, ان برے خیالات سے, ان برے کاموں سے کتنا دور رہتا ہے, اپنے روح کو کتنا پاک و صاف کر لیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں اس روح کی پاکیزگی کو اختیار کرنا اپنی نیت بنا لے. انسان اس بات کو ٹھان لے کہ آج 3 سے 4 روزے گزر گئے ہیں, جو غلطیاں ہو گئی وہ ہو گئی, لیکن اب اس کے بعد میں کانشیسلی طور پر اس بات کی کوشش کروں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں, میں روحانیت کی چاروں منزلوں کو حاصل کر سکوں, اپنی روح کو پاک و صاف کر سکوں, ایسے اعمال کر سکوں جو اپنی میری روح کو جو ہے فرحت اور سکون پہنچائیں. جس طرح رمضان کے مہینے میں قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے, نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اپنے حاجت مندوں, ضرورت مندوں کا احساس کا جو ہے انسان کوشش کرتا ہے, لوگوں تک صدقات اور خیرات کے معاملات کرتا ہے, زکوٰۃ کو نکالتا ہے, اپنے مال کو پاک و صاف کرتا ہے, ہر چیز گویا کہ انسان کی پاک و صاف ہو جاتی ہے, گھروں تک کو لوگ رمضان کے مہینے میں صاف کر دیتے ہیں. تو یہ ساری پاکیزگی دراصل انسان کے اندر اس روح کی پاکیزگی کو جو ہے انسان کے اندر پیدا کرنے چاہتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام انسانوں کی عبرتناک صورت کی جو ہے صورت کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ یاسین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 98 میں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ڈوریوں تک جکڑے ہوئے ہیں, ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے رہ گئے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے, ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے, انہیں اب کچھ نہیں سوجتا. عزیز سامعین کرام, تصور کیجئے یہ حال ان لوگوں کا بیان کیا گیا کہ جو اپنے غلام بن گئے ہیں نفسانی خواہشات کے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مہینہ جو ہم پر نازل کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو تالے لگے ہوئے ہیں ان تالوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے, جو زنجیریں لگی ہوئی ہیں وہ زنجیریں توڑ دیں, جو دیوار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ دیوار توڑ دی جائے. ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں, سیاہ ہو گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں اس دل کو پاک و صاف کر لیں. اس دل کو پاک و صاف کرنا دراصل انسان کی روح کی پاکیزگی ہے, دراصل انسان کی روح کو پاک و صاف کرنا ہے. میں اور آپ اللہ رب العالمین سے بارہا دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر وہ پاکیزگی کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر اس پاکیزگی کی نیت ہمارے اندر پیدا فرمائے, اور اس رمضان کے آخر تک جب ہم پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں پہنچائے کہ ہم جو ہے اپنی روح کو بالکل پاک و صاف کر لیں, روحانیت کی چار منزلوں کو ہم حاصل کر لیں, اور رمضان کے مہینے کی اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہوئے جیسے کہ جو ہے ایک آتھر لکھتا ہے جو 21 ڈے تھیوری, جس میں بتایا گیا کہ 21 دن تک انسان اگر کوئی بدلاؤ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے, کوئی غلط کام کو چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی صحیح کام کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پھر 21 دنوں تک اگر مسلسل طور پر انسان وہ کام کرتا رہے تو پھر اٹ از ایزی فار ہٹ ٹو بیکم اے ہیبٹ. تو ٹھیک اسی طریقے سے جب رمضان کے اس مہینے میں 29-30 دنوں تک ہم ایک ہی مشقت کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی قسم کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی مسلسل کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ کوشش رمضان کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتی ہے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم اس روحانیت کی منزلوں کو طے کرنے کا راستہ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں روحانیت کو حاصل کرنے کے, اس روح کی معرفت کے جو ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو اس رمضان کے مہینے میں چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں؟ ہرگز نہیں سامعین کرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں طے کر لیں کہ یہ رمضان ہمارا سارے رمضانوں سے سب سے مختلف رمضان ہوگا. اس رمضان میں ہماری روح بالکل پاک و صاف ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام میں ہماری مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے, بھلائی کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, اپنی روح کی پاکیزگی کے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. رمضان کے اس مہینے میں روح کی پاکیزگی کے جو ذرائع ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر رکھے ہیں, اللہ رب العالمین آگے کی زندگی میں بھی, زندگی بھر کے لیے آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.